السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ پیارے بچوں، پچھلے ہفتے ہم نے گرامر کا کام کیا تھا اور اس ہفتے ہم کتاب یعنی کاروان اردو کا کام کریں گے۔ تو سب بچے اپنی کاروان اردو نکال لیں جی، اور اب اس کا صفحہ نمبر 119 کھولیں۔ اور پیارے بچوں، سب بچے اپنے ہاتھوں میں پیلی پینسل پکڑ لیں تاکہ ہم مشکل الفاظ کو ہائی لائٹ کر سکیں۔ آج کے ہمارے سبق کا نام ہے بیر بہوٹی۔ جی تو بچوں، سبق شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات ہم ڈسکس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بے شمار مخلوقات اور چیزیں بنائی ہیں، اور اللہ کی بنائی ہر مخلوق اور ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کوئی بھی چیز بے مقصد یا بلا وجہ نہیں بنائی۔ ٹھیک ہے، چلیے اب اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ تو آپ سب نے غور سے میرے ساتھ پڑھائی کرنی ہے، لفظوں کو دیکھیں۔ چلیں جی۔ زین کے تایا جان صحرائے تھر کے شہر مٹھی میں رہتے تھے۔ اب صحرائے تھر کیا ہے؟ تھر ہے پاکستان کا ایک بڑا صحرا۔ تو زین کے تایا جان تھر کے شہر مٹھی میں رہتے تھے، اور مٹھی تھر کا ایک بڑا شہر ہے۔ اس بار گرمیوں کی چھٹیوں میں اس کے امی ابو نے مٹھی جانے کا پروگرام بنا لیا۔ زین یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ پھر ایک دن وہ صبح سویرے اپنے ابو اور امی کے ہمراہ مٹھی کے سفر پر روانہ ہوا۔ اب ہمراہ کو آپ لوگ ہائی لائٹ کریں، ہمراہ کا مطلب ہے ساتھ، اور مٹھی کے سفر پر روانہ ہوئے، روانہ کو آپ ہائی لائٹ کریں، روانہ کا مطلب ہے چلا گیا، چلے جانا یا رخصت ہونا۔ دوپہر کو وہ بس سے اترے اور تایا جان کے گھر جا پہنچے۔ فرحان زین کا تایا زاد بھائی اور اس کا ہم عمر تھا۔ زین کو یہ جگہ بہت اچھی لگی، مگر یہاں گرمی بہت تھی۔ ایک دن صبح سویرے بادل آئے اور خوب بارش برسی۔ اسی دن سب گھر والے صحرا کی سیر کے لیے گئے۔ صحرا کہتے ہیں ریتیلا علاقہ۔ صحرا وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ ریت ہی ریت ہوتی ہے، وہاں پہ بارشیں کم ہوتی ہیں اور ریتیلا علاقہ ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے ساتھ کھانے پینے کی بہت سی چیزیں بھی لے لیں۔ صحرا میں پہنچ کر زین تو حیران رہ گیا، ہر طرف ریت کے ٹیلے دکھائی دے رہے تھے۔ اب ٹیلے کو آپ لوگ ہائی لائٹ کریں، ٹیلے کا مطلب ہوتا ہے ریت کے چھوٹے چھوٹے پہاڑ۔ صحرا میں ریت کے ٹیلے ہوتے ہیں۔ اور بچوں، آپ کو ایک انتہائی دلچسپ بات صحرا کے بارے میں بتاؤں کہ پاکستان میں 5 بڑے صحرا ہیں۔ جی، 5 بڑے صحرا ہیں پاکستان میں، اور تھر ان میں سے ایک صحرا ہے۔ اور باقی صحرا تھل، چولستان، خاران، یہ بھی پاکستان کے بڑے صحرا ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، اور یہاں پہ جو ہم تھر کے صحرا کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، تو یہاں لوگوں کے جھونپڑے بھی مختلف انداز کے بنے ہوئے تھے۔ مقامی زبان میں ان جھونپڑوں کو چونرا کہا جاتا ہے۔ یہ گول اور بہت خوبصورت تھے۔ جی بچوں، وہ چونکہ وہ ریتیلا علاقہ ہوتا ہے، وہاں کے لوگ بھی غریب ہوتے ہیں، تو وہ بہت سادہ سے مٹی کے گھر بناتے ہیں، گول ان کے گھر ہوتے ہیں، اور چھتیں ان کی تنکوں کی انہوں نے بنائی ہوتی ہیں۔ صحرا میں بارش بہت کم ہوتی ہے، اس لیے بارش ہونے پر لوگ خوشیاں مناتے ہیں۔ چونکہ صحرا میں بارشیں کم ہوتی ہیں تو وہاں پر پانی کی بھی بہت کمی ہوتی ہے، اور جب وہاں پر بارش ہوتی ہے تو لوگ بہت خوش ہوتے ہیں، کیونکہ بارش ہونے سے ان کے ندی نالے بھر جاتے ہیں اور ان کی فصلیں ان کو کاشت کرنے کا موقع ملتا ہے اور ادھر ہریالی آ جاتی ہے۔ تایا جان نے بتایا کہ صحرا میں بہار کا موسم برسات میں ہی ہوتا ہے، یعنی جب وہاں بارش ہوتی ہے، برسات کا موسم ہوتا ہے، تو گویا وہ ان لوگوں کے لیے بہار کا موسم ہوتا ہے۔
اس کے علاوہ بچوں آپ کو پتہ ہے کہ صحرا میں دن کے وقت بہت گرمی ہوتی ہے اور رات کو بہت سردی ہوتی ہے، یعنی بہت ٹھنڈ پڑتی ہے۔ صحرا کی راتیں ٹھنڈی اور دن گرم ہوتے ہیں، اور دن کے وقت وہاں پر گرم ہوا چلتی ہے جس سے بہت ریت اڑتی ہے۔ صحرا میں اور کون سا جانور ہے؟ کس جانور کو صحرا کا جانور کہا جاتا ہے؟ جی، اونٹ کو۔ صحرا میں اونٹ بھی پائے جاتے ہیں۔ لیکن زین نے اس جگہ مور بھی دیکھے جو اس موسم میں بہت خوش تھے اور خوشی سے اپنے رنگین پر پھیلا کر ناچ رہے تھے۔ فرحان سے زین کی بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ فرحان نے کہا، آؤ بیر بہوٹیاں تلاش کرتے ہیں۔ زین نے تو یہ نام پہلی ہی بار سنا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے ریت میں چھوٹا سا نرم و نازک سرخ رنگ کا کیڑا دکھائی دیا۔ جی، بیر بہوٹی کہتے ہیں ایک چھوٹا سا صحرا میں رہنے والا کیڑا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں بیر بہوٹی۔ بچوں، یہ مخمل کے خوبصورت کپڑے کی طرح تھا۔ مخمل کو ہائی لائٹ کریں۔ مخمل مطلب نرم و ملائم، نرم و نازک ایک کپڑا ہوتا ہے جسے مخمل کہتے ہیں۔ فرحان نے بتایا کہ یہی بیر بہوٹی ہے۔ بیر بہوٹی کو آپ لوگ ہائی لائٹ کریں۔ پہلے تو زین کو ڈر لگا، لیکن جیسے ہی اس نے بیر بہوٹی کو چھوا اس کا ڈر دور ہو گیا۔ چھوا کو ہائی لائٹ کریں۔ چھوا کا مطلب یہ ہے اس کو ہاتھ لگایا۔ فرحان نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی شیشے کی بوتل نکالی، اس میں تھوڑی سی ریت ڈالی اور چند بیر بہوٹیاں تلاش کر کے اس میں ڈال لی۔ اس کام میں زین نے بھی اس کی مدد کی۔ اسے بیر بہوٹیاں بہت اچھی لگی۔ وہ چاہتا تھا کہ یہ بیر بہوٹیاں اپنے ساتھ شہر لے جائے اور اپنے دوستوں کو بھی دکھائے۔ کچھ دیر بعد تایا جان بھی انہیں تلاش کرتے ہوئے آ پہنچے۔ انہوں نے زین کو بیر بہوٹی سے کھیلتے ہوئے دیکھا تو بتایا کہ بیر بہوٹی کو سرخ مخملی کیڑا اور برساتی کیڑا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ برسات کے بعد ریت سے نکل آتی ہے۔ اس کی اصل خوبصورتی اس کا گہرا سرخ رنگ اور مخمل کی طرح کا نرم و نازک جسم ہے۔ جی ہاں جی بچوں، بیر بہوٹی صحرا میں پایا جانے والا ایک سرخ رنگ کا خوبصورت سا چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے، اور جب صحرا میں بارش ہوتی ہے تو پھر یہ برسات کے بعد ریت میں سے نکل آتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا جسم نرم و نازک بالکل مخمل کی طرح کا ہوتا ہے۔ بیر بہوٹی کی ایک اور قسم بھی ہوتی ہے جس کے سرخ جسم پر سیاہ گول گول دائرے ہوتے ہیں۔ جی، بیر بہوٹی دو قسموں کا ہوتا ہے، دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو گہرا سرخ رنگ کا بالکل مخمل کی طرح کا، اور ایک اس کی قسم ہوتی ہے جس کے سرخ جسم پر سیاہ گول دائرے ہوتے ہیں۔ عام طور پر بیر بہوٹی جسامت میں چھوٹی مکڑی جتنی ہوتی ہے۔ اب جسامت کا مطلب ہے سائز میں یا اس کی جو جسم ہے جتنا، وہ ایک چھوٹی سی مکڑی جتنا ہوتا ہے۔ عام کیڑوں کی طرح اس کا جسم بھی سر، دھڑ اور 6 ٹانگوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ دنیا بھر کے صحرائی علاقوں میں پائی جاتی ہے۔ یہ جہاں جہاں بھی دنیا میں صحرا ہیں وہاں پر بیر بہوٹی پائی جاتی ہے، کیونکہ یہ صحرا کا کیڑا ہے۔ اس کی غذا بھی ریت ہوتی ہے اور یہ کھاتا بھی ریت ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اسے دوائیوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے تیل میں اللہ تعالیٰ نے بڑی شفا رکھی ہے، اور دیکھیں یہ چھوٹا سا کیڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں کتنی شفا رکھی ہے کہ اس کو ہم دوائیوں میں استعمال کرتے ہیں۔ اور شفا کو آپ لوگ ہائی لائٹ کریں۔ شفا کا مطلب ہے صحت، تندرستی۔ جوڑوں کے درد کے لیے اس کا تیل بہت فائدہ مند ہے۔ جی، جن لوگوں کو جوڑوں کا درد ہوتا ہے، اس کا بنا ہوا تیل استعمال کریں تو ان کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اور تم جیسے بچے اس کی خوبصورتی اور نرم و نازک وجود کی وجہ سے اسے بہت پسند کرتے ہیں۔
تایا جان کی زبانی یہ ساری معلومات حاصل کر کے زین دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے بیر بہوٹی کو کتنا خوبصورت اور مفید بنایا ہے۔ جی بچوں، واقعی کو انڈر لائن کریں، اس کو ہائی لائٹ کریں اور مفید کو ہائی لائٹ کریں۔ واقعی کا مطلب یہ حقیقت میں، سچ مچ، ٹھیک ہے؟ تو اور مفید کا مطلب ہے فائدہ مند۔ جی، تو زین یہ سوچنے لگا کہ واقعی ہے تو یہ ایک چھوٹا سا کیڑا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں بے شمار فائدے رکھے ہیں۔ اور اس کے دل میں بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ جی، یہ قرآن کی ایک آیت ہے، اس کا یہ ترجمہ ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بے شمار نعمتیں بھیجی ہیں، اور اللہ کی بنائی کوئی بھی چیز، کوئی بھی نعمت بلا مقصد نہیں ہوتی۔ جی، تو اب آپ جھٹلاؤ کو بھی ہائی لائٹ کریں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے رد کرنا، یعنی انکار کرنا۔ یعنی تم اللہ تعالیٰ کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے کہ اللہ تعالیٰ کی تو بنائی ہر چیز ہی بہت فائدہ مند ہے۔ بچوں، اب آپ سب اپنی کاپی کھولیں۔ جی، کتاب کی سائٹ کاروان اردو کی سائٹ پہ آپ صفحہ تیار کریں۔ سب سے ٹاپ لائن پہ سبق کا نام لکھیں، بیر بہوٹی، آج کی ڈیٹ لکھیں، اور پھر نچلی لائن پہ لکھیں لکھائی کے الفاظ۔ جی، آپ نے بہت صاف اور اچھی لکھائی میں کام کرنا ہے۔ سب بچے اپنی پینسل شارپ کر لیں۔ جی، تو پہلا لفظ ہے مٹھی۔ آپ نے یہ ہر لفظ 2 دفعہ لکھنا ہے۔ جیسے کلاس میں آپ کام کرتے ہیں ویسے ہی آپ نے یہاں پر بھی کام کرنا ہے۔ مٹھی کے بعد دوسرا لفظ ہے پہنچے۔ جی، اور پھر ہے بیر بہوٹیاں۔ اب آپ ان کی بناوٹ دیکھیں کیسے لفظ لکھے گئے ہیں، اور آپ نے بھی بالکل ایسے ہی لکھنا ہے صاف لکھائی میں، اور ہر لفظ 2 بار لکھنا ہے۔ اگلا لفظ ہے دائرے۔ نمبر 5 ہے رنگین۔ جی، رے، نون، گاف، یہ نون سب ملا کے ان الفاظ کو بہت اچھے سے آپ نے لکھنا ہے۔ پھر ہے دھڑ، اس کے بعد ہے اللہ تعالی۔ تعالی اکثر بچے غلط لکھتے ہیں، یہاں پہ اب آپ پریکٹس کریں اور اس کی اچھا سا لکھنا سیکھیں۔ پھر ہے مشتمل۔ جی، مشتمل۔ اب آپ نے میم کے ساتھ شین، شین کی آدھی شکل، پھر تے، پھر میم، پھر لام۔ جی، 2 بار لکھیں گے اسے بھی۔ اگلا لفظ ہے جھٹلاؤ، اور نمبر 10 پر ہے واقعی۔ جی، یہ لکھائی کے الفاظ لکھیں۔ 2 بار ہر لفظ کو لکھنے کے بعد آپ اگلا صفحہ تیار کریں۔ اگلا صفحہ ہے ہمارے شرارتی الفاظ۔ سب بچے شرارتی الفاظ کا صفحہ تیار کریں۔ جی، پہلے اوپر ہیڈنگ دیں شرارتی الفاظ، اور نیچے لکھیں صحرائی۔ جی، پہلا لفظ ہے صحرائی۔ اس کی بناوٹ دیکھیں کیسی ہے، اس کے مطابق آپ نے لکھنا ہے۔ اگلا لفظ ہے دائرے۔ جی، دائرے۔ پھر ہے نعمت، دیکھیں کیسے لکھا ہے، نون عین میم تے، نعمت۔ پھر ہے معلومات، اس کے بعد ہے مخمل۔ جی، میم خے مخ، میم لام مل، مخمل۔ اور پھر اگلا لفظ کیا ہے؟ اگلا لفظ ہے حیران۔ جی، ہے یہ، پھر رے اور الف اور نون، حیران۔ بچوں، اب آپ لوگ الفاظ معنی کے صفحہ تیار کریں۔ پہلا لفظ ہے صحرا۔ صحرا کے معنی ہے ریتیلا علاقہ۔ اگلا لفظ ہے ہمراہ۔ ہمراہ کے معنی ہے ساتھ۔ نمبر 3 ہے روانہ ہونا۔ روانہ ہونا کے معنی ہے چلے جانا یا رخصت ہونا۔ جی، نمبر 4 پہ ہے ٹیلے۔ ریت کے چھوٹے پہاڑ
ٹیلے کے معنی ہے ریت کے چھوٹے پہاڑ۔ نمبر 5 ہے انداز، انداز کا مطلب ہے طریقہ۔ پھر ہے چونرا، جی سب کو معلوم ہے نا چونرا کیا ہوتا ہے، جی صحرائی جھونپڑی کا نام ہے۔ بیر بہوٹی، اس کا جلدی سے آپ بتائیں کیا معنی ہے، یہ تو سب کو پتا ہونا چاہیے اب۔ ہاں جی، ریت میں رہنے والا کیڑا۔ پھر ہے مخمل، مخمل کہتے ہیں نرم و ملائم کپڑا، ٹھیک ہے، بہت نرم اور ملائم کپڑا ہوتا ہے جسے مخمل کہتے ہیں۔ پھر ہے چھونا، چھونا مطلب ہاتھ لگانا۔ اگلا لفظ ہے وجود، جسم، وجود کہتے ہیں جسم۔ واقعی، واقعی کا مطلب ہے حقیقتاً، حقیقتاً اصل میں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد لفظ ہے جھٹلانا، جھٹلانا مطلب رد کرنا کسی بات کو، کسی بات کا انکار کرنا۔ اب آپ نے یہ الفاظ معنی اپنی کاپی پہ لکھنے ہیں بہت صاف لکھائی میں، اور اس کے بعد ان الفاظ کے معنی کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے بہت اچھے طریقے سے، ٹھیک ہے بچوں؟ بچوں آپ نے یہ سب کام انتہائی صاف لکھائی میں اور اچھا سا کرنا ہے، اور اگر کسی چیز کی نہ سمجھ آئے، مشکل ہو، تو آپ نے اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اوکے بچوں، اللہ حافظ۔